مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ آج ہم نے اپنے دل کو ردی کی ٹوکری بنایا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا ٹریش کین، ٹیشو پیپر ہے تو وہ پھینک دو، کاغذ ہے تو وہ پھینک دو، کوئی چیز کھائی کچھ بچ گئی تو وہ پھینک دو، ہر چیز کو بس ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آج ہمارا دل بھی ردی کی ٹوکری کی طرح بنا ہوا ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں، اس چہرے پہ نظر پڑی، اس کی بھی محبت دل میں، دوسری طرف نظر پڑی، اس کی بھی محبت دل میں، جس پہ نظر پڑتی ہے اسی کی محبت دل میں آتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے یہ دل ہے یا ردی کی ٹوکری ہے؟ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے فرمایا کہ قلب عبداللہ عرش اللہ ہوتا ہے۔ بندے کا جو دل ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ عرش پر جیسے اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیات بندے کے دل پر بھی پڑتی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کی تجلیات کوتور پر پڑی تھیں تو کوتور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، جل کر کوئلہ بن گیا تھا، اور اللہ کی وہی تجلیات ایک ولی کے دل پر پڑتی ہیں اور ولی کا دل اس کو برداشت کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو وہ صلاحیت دی ہے کہ یہ اللہ کی تجلیات کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ عمدۃ السلوک میں حضرت سید حسین شاہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو ایک دن میں بسا اوقات 70 مرتبہ اس کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک دن میں 70 مرتبہ اس کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے اس بندے نے میرے گھر کو کتنا صاف کر لیا، اس نے اس دل کو میری محبت سے بھر لیا، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محبت والا بندہ ہے۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن خصوصی قرب عطا فرمائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیں گے، اعلان کرو انسانوں کے سامنے، این المحبین، میری سے محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ لاکھوں لاکھوں لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے۔ فرشتہ پوچھے گا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہیں گے ہم تو سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، دین کی زندگی گزارتے تھے، عبادت کی زندگی گزارتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، ہم تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہم تو اللہ کے راستے میں وقت لگاتے تھے، ہم تو مدرسے میں پڑھتے تھے، ہم تو یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے، یہ سب کچھ ہم نے اللہ کے لیے کیا، ہم اللہ ہی کی تو محبت کرنے والے بندے ہیں، ہمارے پاس کے سوا اور ہے کیا؟ جب وہ یہ کہیں گے، اللہ فرمائیں گے اے فرشتے میرے یہ بندے بالکل ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے میری محبت میں زندگی گزاری، اب ان کو جنت میں جانے کے لیے روکو نہیں، جنت کا دروازہ کھول دو اور ان کو بلا حساب جنت میں جانے دو۔ اور واقعی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے حساب لینے کو دل نہیں کرتا۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کا عجیب کلام ہے، فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے، یعنی جو سفید کاغذ ہوتا ہے نا، اگر کوئی اس کی جلد بنا دے اس کو کتاب تو نہیں نہ کہیں گے، اس پر تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھل گلاب نہ ہوں دے تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یاراں نال حساب نہ ہوں دے۔ اور اے بلے شاہ اگر کسی سے یاری لگائی جائے تو پھر یار سے حساب لینے کو دل نہیں چاہتا۔ جو آج دنیا میں اللہ سے اپنی یاری لگائے گا، قیامت کے دن اللہ اس سے حساب نہیں لیں گے، اس کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے۔ اب اس دل کو سنوارنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی۔ یہ دنیا کی محبت دل سے تب نکلے گی جب اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے۔
چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. ظاہری اس کے معنی تو یہ ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لیٹر پہنچا ملکہ بلقیس کو تو اس نے اپنے ایم این ایز کے ساتھ مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ جو کہو گی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بے شک جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم ساتھ دیں گے. مگر وہ سمجھدار خاتون تھی، اس نے کہا نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها. جب بادشاہ کسی قریہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ تباہی پھیلا دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. یہ تو ہیں اس کے ظاہری معنی آیت کے. حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں ایک بہترین تمثیل موجود ہے. اگر ہم ملوک سے مراد مالک الملک اللہ کا نام لیں تو پھر اس کا ترجمہ یہ بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ. جب اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے. وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور دنیا جو وہاں معزز بنی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے. اللہ کا نام انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے، ماں سوا کی محبت کو نکال دیتا ہے اور دل کو اللہ کی محبت کے لیے بھر دیتا ہے. ہم دیکھیں مسجد کو کتنا صاف پاک رکھتے ہیں، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے. جس طرح مسجد اللہ کا گھر ہے ہمارا دل بھی اللہ کا گھر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بھی پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تو سما سکے. اللہ انسان کے دل میں آ جاتے ہیں، اللہ انسان کے دل میں چھا جاتے ہیں، اللہ انسان کے دل میں سما جاتے ہیں. تو ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ دل جس نے دیا اس کو ہم اپنا دل دے دیں. اللہ نے دل دیا ہے تو اللہ نے دل دیا ہے، ہم اپنا دل اللہ کو دے دیں. جب دل اللہ کو دے دیا تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. شریعت کا حکم ہے اگر کسی گھر میں تصویر ہو زندہ کی، انسان کی، جاندار کی، تو وہاں پر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اگر کسی گھر میں تصویر ہو تو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اگر کسی کے دل میں کسی ماں سوا کی تصویر ہوگی اس میں اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ گھر میں عورت روزانہ 2-3 گھنٹے گھر کی صفائی کروانے میں گزار دیتی ہے. اب اگر اس سے پوچھیں کہ تو گھر صاف کرنے میں اتنی محنت کیوں کر رہی ہے، کیوں پسینہ بہا رہی ہے، تو وہ کہے گی کہ اگر گھر گندا ہوا تو میرا خامن مجھ سے ناراض ہو جائے گا. جس طرح گھر گندا ہونے سے خامن ناراض ہوتا ہے، دل کا گھر گندا ہونے سے انسان کا رب ناراض ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل کے گھر کو صاف کریں. مراقبے سے دل صاف ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے دل صاف ہوتا ہے، نماز سے دل صاف ہوتا ہے، ذکر کی کثرت سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ دودھ لینے جائے اور اس کے برتن کے اندر گندگی لگی ہوئی ہو تو دودھ دینے والا دودھ نہیں اس میں ڈالے گا، کہے گا بھائی جاؤ صاف برتن لے کے آؤ. اگر کوئی بندہ گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے گندے دل میں اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے. اللہ بھی چاہتے ہیں میرے بندے صاف برتن لے کے آؤ، میں اس کو اپنے نور سے بھر دوں گا. اب اس دل کو صاف کرنا تو ہمارا کام ہے نا.
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ اسے خود ہی صاف کر لیں؟ ہمیں کیوں حکم دیا گیا دل کو صاف کرنے کے لیے؟ علماء نے جواب دیا کہ جب بندہ کرائے پہ مکان کسی کو دے دیتا ہے نا، تو کرائے کے مکان کو صاف کرنا مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں یہ دل ہمیں عطا کر دیا، یہ مستعار ہمیں ملا ہے، اور اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی میرے بندوں میرے اس گھر کو صاف رکھنا۔ تو دل کو صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ محنت کریں گے تو صاف ہو جائے گا، غفلت برتیں گے تو دل سیاہ ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ دل سخت ہو جائے گا، حتیٰ کہ دل پتھر سے بھی پرے پار ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ پتھروں کی مانند ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔